جی ہوں، ایسا معلوم ہے کہ پورے بھارت کے تقریباً تمام مسلمان اور مسلم تنظیمیں اس بات کو متفق ہیں اور دوسرے لوگ بھی سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ سنویدھان میں جو ترمیم ہوا ہے قانون میں وقف بل ترمیمی بل جو آیا ہے وہ اس میں بہت سے امینڈمنٹ ایسے ہیں، بلکہ اکثر ایسے ہیں جس سے وقف بورڈ کی مقصدیت ختم ہوتی ہے۔ منشا سب سے یعنی وقف کرنے والے نے، جس کو خیرات کرنے والے نے کس نیت سے کیا تھا، کس کام کے لیے تھا، پل کے لیے کیا تھا یا سڑک بنانے کے لیے کیا تھا یا مسجد بنانے کے لیے کیا تھا، کہاں خرچ ہونا چاہیے، وہ اس سب مقصد کو بہت زیادہ اس سے لگتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے قانونی طور پر جو اختیارات ہم کو مسلم کمیونٹی کو حاصل تھے وقف بورڈ کی حیثیت سے یا جس حیثیت سے بھی، وہ بالکل ختم ہو کر کے حکومت کے ہاتھ میں جا رہا ہے یا کلکٹر صاحب کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ منشأ وقف شریعت کی روشنی میں اس میں ایک میں پہلے سے جو موجود ہے وہ یہ ہے 95 والے میں کہ کسی بھی معاملے میں اس کا صرف خرچ کیا جائے گا یا رجوع کیا جائے گا شریعت کی طرف، اب یہ ہے سیدھے مرکزی حکومت کی طرف، تو اس کے بعد وہ وقف کہاں رہ جاتا ہے اور خصوصاً مسلمانوں کا۔ تو یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کے وقف کا نہیں ہے، کسی بھی وقف میں اب ایک حساسیت میں نے دیکھا کہ جہاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس میں ہندو بھائی ہو جائیں گے، بھئی ہندو تو ہمارے جج ہیں، ہندو تو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، ہندو تو ہمارا جہاں تھانے دار ہے فلاں ہیں، مسلمان بھی ہیں، سب مانتے ہیں۔ تو مسئلہ کہ ہاں ہندو مسلم کا یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن جیسے آپ نے دوسرے دھرموں کو دیا ہے اور یہ بھی ہے، اب وہ کہے کہ نہیں بھائی ایک رواداری میں ہم بہت ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی، تو اب یہ کیا ہے 7 پھیرے مولانا صاحب لگوا دیں گے یا نکاح پنڈت جی بھی پڑھا دیں گے، یہ بتائیے یہ صرف بیجا رواداری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وقف مسلمانوں کا ہے، وقف ہندو بھائیوں کا ہے، وقف سکھ بھائیوں کا ہے، جینی لوگوں کا ہے، جس کا ہے وہی لوگ اس کے شریعت و منشا کو جانتے ہیں۔ لیکن ہماری حکومت ہے، چونکہ لوگ بھانپ کے مسلمان ہی ایک وقت کی جائیداد پر بیٹھا ہے، تو حکومتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ انصاف دلائے، تو ایسا کوئی قانون اس میں غیر نہ موجود ہے کہ سخت سزا دی جائے، چاہے وہ وقف کرائے کا ہندو کے پاس ہو چاہے سکھ کے پاس ہو مسلمان کے پاس ہو، اس میں خردود ہوتا ہے تو گورنمنٹ اپنی پاور کو استعمال کر کے اس ظلم کو مٹائے، ہمارا کورٹ اس کو ختم کرے، یہ چیز ہونی چاہیے اور اسی کا مطالبہ ہے۔ اس میں کسی بڑے وہ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے، اور انہی چیزوں پر جو امید ہے کہ حکومت اس مطالبے کو سنجیدگی سے لے گی اور اس وقت ترمیمی بل کو سرے دست واپس لے کر کے پھر اگر اس میں جو ضرورتیں ہیں تو واقعی اصلاح کی، اس کے لیے چند بدعانوں کو لے کر کے مسلم اس کو حل کرے، اور اس کے بعد جو جہاں تک گنجائش ہوگی وہ ہندو ہی چلائیں گے، کیا فرق پڑتا ہے، مسلمان ہی چلائیں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن پہلے سے رہا ہے، پہلے سے تھا، لیکن ترمیمی کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس پورے معاملے کے اندر کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ جو ہے شریعت میں مداخلت والی چیز ہو رہی ہے؟ بس وہی تو میں اسی وقت سے یہی بات کر رہا ہوں کہ شریعت کا جو مسئلہ ہے کہ وقف کرنے والے کا منشا کیا ہے وہ ختم ہو رہا ہے، وقف وہ کہاں خرچ ہونا چاہیے وہ ختم ہو رہا ہے کہ نہیں، اور کون اس کے متولی ہوتے ہیں ہو سکتے ہیں وقت کے، وہ سب چیزیں بھی ختم ہو رہی ہیں۔ تو ایک مسلمان بھی ان ساری چیزوں کے اوپر سے حکومت کا ڈنڈا ہے، اندر سے عوامی دباؤ ہے، شریعت ہے، کچھ بھی ہے، گیا گزرا ہندو ہے کہ مسلمان ہے، پھر بھی وہ ہندو ہے پھر بھی وہ مسلمان ہے، وہ جب خود سے نہیں بچ پا رہا ہے تو حکومت جو بالکل ہی اس سے ایک طرح سے حاکم کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں سب چلا جاتا ہے، تو شریعت کا منشا کسی بھی طریقے سے وہاں برقرار نہیں رہ پاتا ہے۔